اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کی بک کے پہلے سبق کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کے لیے آپ اسلامیات کی بکس کھول لیں۔ یہ کتاب کا اثر ورک ہے اور یہ آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب کی فہرست ہے۔ اب آپ کھول لیں باب 2 ایمانیات و عبادات، اور سبق کا عنوان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، صفحہ نمبر 6۔ تو چلیے ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ آخرت ہے کیا؟ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی۔ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی ہے، یعنی جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی پابندی اور اپنے اعمال کی فکر کرے گا۔ یقیناً اللہ سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ نیک اور بد لوگوں کو الگ کرنے کے لیے انصاف کا دن یعنی قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آخرت ہے کیا چیز۔ آخرت قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا ہے اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا ملے گی۔ تو اب نیکسٹ پیراگراف ہے، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیات بیان کی گئی ہیں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ قرآن اور آخرت۔ ترجمہ: کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اگلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو اکٹھا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نام میں ارشاد ہوتا ہے: ترجمہ: اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ درج بالا تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حقیقت قرآن پاک کے ذریعے واضح کر دی ہے کہ آخرت کے دن کی کیا حقیقت ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور آخرت میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا اور ان کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی۔ دنیا آخرت کی کھیتی۔ کبھی آپ نے مالی یا کسان کو کام کرتے دیکھا ہے یا خود کسی کیاری میں کبھی کوئی بیج یا پودا لگایا ہے؟ اگر ہاں تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ مالی یا کسان سب سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے اور اسے زرخیز بنانے کے لیے کھاد ڈالتا ہے، مناسب پانی اور دھوپ مہیا کرتا ہے۔ نمبر 2، کسان جو فصل چاہتا ہے اسی کا بیج زمین میں بوتا ہے، یعنی گندم چاہیے تو گندم اور مکئی چاہیے تو مکئی کے بیج۔ نمبر 3، جب زمین سے پودے پھوٹتے ہیں تو کسان ان کی حفاظت میں لگ جاتا ہے کہ کہیں پرندے نہ کھا جائیں۔ نمبر 4، پوری محنت اور توجہ کے بعد پودا پھل دیتا ہے اور جو بیج بویا ہو اسی کا پھل ملتا ہے۔ بس اب اسی مثال کو انسان کی زندگی سے جوڑیے۔ انسان اور اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ انسان دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ درج بالا مثال سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی مثال ایک کھیتی کی ہے یا ایک کھیت کی ہے، جہاں پر کسان کسی کھیت میں کوئی بیج بوتا ہے تو چاہے اگر وہ گندم کے بیج بوتا ہے تو اسے پھل گندم کے مطابق ملے گا، اگر وہ کوئی اور فصل بوتا ہے تو اس کے مطابق اس کا بدلہ ملتا ہے یا فصل ملتی ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو اسی کے مطابق جزا ملے گی، یعنی دنیا ایک کھیتی ہے، ہم جو اعمال یہاں کرتے ہیں یہ بیج ہیں اور قیامت کے دن جو ہمیں صلہ ملے گا وہ پھل ہوگا۔ آخرت میں بھلائی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی پیروی کے ذریعے سے اچھائی کے راستے بھی دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ اچھائی کا راستہ جنت میں لے جائے گا اور برائی کا راستہ اختیار کرنے والے دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ آخرت میں ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا۔ ہمارے اعمال ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں یا نہیں۔ ہماری یہ اعمال نامے اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے تحریر کرتے ہیں جو ہمارا ہر اچھا اور برا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اعمال کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم آخرت اور روز جزا کو یاد رکھیں اور اسی لیے ہم اچھے اعمال کرتے ہیں۔ معمولی نیکی۔ جھوٹ، غیبت، دوسروں کا حق ماننا، دھوکہ دینا چھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں لیکن یہ عذاب کے علاوہ بہت سی بد دعاؤں اور دل شکنی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ معمولی نیکیوں جیسے کسی کو پیاسے کو پانی ملانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، غصہ برداشت کرنا اور صبر کی بہت بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ اور سزا ہے تو ثواب اور جزا بھی ہے، اور وہ ہمیں 70 پاؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ مالک کل ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور پھر زندہ کرے گا۔ وہ رحمان، رحیم، غفور اور کریم ہے۔ لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت اور جزا و سزا کو بھول جاتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے تو یقیناً دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہر شخص قرآن پاک، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامات اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا۔ درج بالا پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہیں، اور کس طرح چھوٹی چھوٹی برائیاں آپ کے لیے دوزخ میں داخلے کا سبب بنتی ہیں۔ تو در حقیقت دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح کر دی ہے۔ اسی لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے دن کو یاد رکھیں اور جزا و سزا کے عمل کو بھی یاد رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔